اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی. اور آج جو موضوع لے کر آئی ہوں اس کے لیے میں اپنے لیے سلامتی کی دعا کی طلبگار ہوں. ایک انتہائی یونیورسل کنٹروورشل اور میرا خیال ہے ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ساس اور بہو کے جھگڑوں کا حل. اچھا، میں نے اپنی اس گفتگو کو 4 حصوں پر تقسیم کیا ہے. ایک حصہ ساری مدر ان لاز کے لیے. اچھا، ایک جملہ استعمال کرتے ہیں بزرگان، بالقوہ اور بالفعل. ہمارے درمیان بات شاید ممکن ہے ابھی بھی ساس کے مرحلے پر فائز ہوں. ویسے میرے سامنے تو آلموسٹ بچیاں ہی بیٹھی ہیں. اچھا، اگر ابھی ہم ساس نہیں ہیں، میں تو الحمدللہ ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم ابھی ساس نہیں ہیں تو فیوچر میں تو ساس بننا ہے نا ہم نے. اچھا، دوسرا مرحلہ یعنی پہلا جو ایک ہم نے کچھ چیزوں کو ڈسکس کیا جس سے گھروں میں بہتری لائی جا سکتی ہے، وہ ہم نے ٹپس رکھی ہیں مدر ان لاز کے لیے. ہم کچھ مسئلوں کو بھی ڈسکس کریں گے جو آلموسٹ شکلیں اور رنگ بدل بدل کر گھروں میں پیش آتے ہیں. کہیں ان کی شدت زیادہ ہوتی ہے، کہیں ان کی شدت مدھم ہوتی ہے، لیکن یہ چیز ایسی ہے جو فیملی یونٹ کو نقصان پہنچا رہی ہے. حقیقتاً اساساً میں رہبر معظم کی تقریر سن رہی تھی، شاید پچھلے سال کی ہے یا اس سے پچھلے سال کی ہے، یہی ولادت باسعادت کے حوالے سے. اس میں بھی انہوں نے خاندانی اساس کی اور خاندانی نظام کی بہت تاکید کی. اور صرف رہبر معظم کیا، سارے بزرگان کرتے، یعنی خاندان ایک اکائی ہے، ایک یونٹ ہے. اچھا، اس یونٹ میں پرابلمس کہاں ہوتے ہیں؟ ہمارے کچھ محاورے بھی بڑے عجیب و غریب سے ہیں. ایک محاورہ جو اردو کے کلچر میں بے تحاشا بولا جاتا ہے کہ جہاں 2 برتن ہوتے ہیں وہاں ٹکراتے ہیں. اچھا، یہ گلاس ایک پڑا ہے، میں یہاں ایک گلاس رکھ دوں، جب تک یہ اپنی جگہ نہیں چھوڑ کے دوسرے کی باؤنڈری میں گھسیں گے یہ 100 سال تک ٹکرائیں گے. کہاں ٹکرائیں گے؟ جب میں اپنی جگہ چھوڑ دوں گی، میں دوسرے کی باؤنڈری میں گھسوں گی، وہاں پر طوفان برپا ہوگا. یہ سلی قسم کے محاورے ہیں، بعض ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے. دوسرا حصہ ہے بہوؤں کے لیے کچھ مفید مشورے. ٹھیک ہے، اوکے، ہونے چاہیے. اس اتفاق دیکھیں میں اس کا بہو بھی ہوں، ساس بھی ہوں، ٹھیک ہے نا. تو میرے لیے دونوں پارٹیوں کو میں تو بہت سہج کے سوچا میری بہو سنے گی میرا آن لائن لیکچر تو اس کیا سوچے گی. یہ بھی تو سوچنا پڑتا ہے نا انسان کو کسی بھی درس کو ڈلیور کرنے سے پہلے. کچھ مفید مشورے جو ہیں وہ بہوؤں کے لیے. کچھ وجہ تنازع کیا ہے؟ میرے الفاظ تھوڑے سے کہیں کہیں شاید مشکل لگے، میں ان کو ساتھ ساتھ واضح کروں گی. بعض اوقات مجھے ابراڈ سے میسج آتا ہے آپ کی تو اردو ہی بڑی گاڑی تھی. میں نے کہا اردو میری کہاں گاڑی ہے. ہماری ایک دوست ہے، ایک دفعہ ایسی بیٹھی تھی کسی شادی میں، کہنے لگی زہرا مرثیوں پر تغزل کا رنگ ہے. یہ سوچنے پڑ گئی. میں نے کہا مرزا غالب کی روح تڑپ گئی ہوگی، سیدھی طرح بولو، غزلیات کا رنگ ہے، تغزل جو غزل کو چھوڑ دو. تو لیکن بہرحال اصل سالڈ یعنی وجہ کیا بنتی ہے فساد کی؟ وہ بہو جس کو بیاہ کر لانے سے پہلے عورت سر سے پیر تک سراپا قربانی بنی ہوتی ہے. سب سے پہلے قربانی وہ پتہ ہے کس چیز کی دیتی ہے؟ آلموسٹ ہمارے جیسے گھروں سے مراد، میں اپنی ذات پر نہیں، اب میں آپ پر رکھ کر تو بات نہیں کر سکتی نا. سروسیمام والی بات، ہم نے جو جوتے مارنے ہیں یا جو باتیں کرنی اپنے آپ کو ہی کرنی ہے. سروسیمام نے جوتے کا لفظ استعمال نہیں کیا، ہم نے جتنے تانے دینے اپنے آپ کو ہی دینے. لیکن انصافاً پسند دیکھیں زیور کی قربانی دیتی ہے عورت، اپنا جہیز کا، بری کا، وہ پسندیدہ زیور جو اس نے بڑی ارمانوں سے سنبھال کے رکھا ہوتا ہے. بیٹے کی بیوی کو دوں گی، کپڑے خوش جاتی ہیں آؤٹ لیٹس میں پسند کرتی ہیں. اور آج کل تو آن لائن شاپنگ کا زمانہ ہے، واٹس ایپ پر خرید کر بہو کو تصویر بھیج جاتی ہے، اچھا تمہیں پسند آ رہا ہے تو سلواؤں ورنہ سلوانے کی زحمت نہ کرو. اتنے شوق، اتنے لگن، اتنی چاہت سے بیاہ کر لاتی ہے. کچھ دن کی چاندنی ہوتی ہے اور پھر اندھیری رات. اچھا، یہ چیز سرکولیٹ ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ماں کی تھاٹ کے اندر تبدیلی نہیں آتی. ہر ساس کو ایسا لگتا ہے، وہ ایک جو اردو کا بڑا پیارا محاورہ ہے، بہو کسی کی دکھی نہیں اور بیٹی کسی کی سکھی نہیں. الٹا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری ماں شی از این آئیڈیل مدر ان لا، وہ بڑی بہترین ساس ہیں. اچھا، اور اپنی ساسوں کے لیے ہماری ایسی کوئی چوری نہیں ہوتی. انصافاً کہیں کہیں ہماری امیاں بھی ایسی کوتاہیاں کر جاتی ہوں گی جو شاید ہم اپنی بھابھی کی جگہ ہوں تو ان کو تحمل نہ کریں. وجہ تنازع کیا بنتا ہے، یعنی فساد کا سبب کیا ہے اس سارے جھگڑے کے اندر؟ بعض جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں اس طرح کے جھگڑے ہی نہیں ہیں.
وہاں پر کیا ساسیں نہیں ہیں, بہویں نہیں ہیں, گھر کے افراد نہیں ہیں, نہیں بڑی بڑی فیملیز ہیں, لیکن اس طرح کے جھگڑے نہیں ہیں. اور اس کے برعکس بعض جگہ پر صرف 4 افراد ہیں گھر میں اور ایک دوسرے کے بال نوچنے تک نوبت آئی ہوئی ہے. اور اس کے بعد میں آخر میں ہم کچھ جنرل سی باتیں کریں گے جو اوور آل آپ کی زندگی کو بہتر, پرسکون اور پیسفل بنا دے. آپ خوش رہیں. میں پرسوں ایک مدرس ڈے کا پروگرام تھا کسی مدرسہ میں, تھرسڈے کو, سوری پرسوں نہیں, تو میں نے ان مومنات سے بھی یہی کہا کہ میں نے کہا عورت جو ہے نا وہ اس کے لیے ایک محاورہ استعمال ہونا چاہیے. دا گاندھی میں ایک جملہ لکھا ہے انہوں نے کہ جب گاندھی جی نے اعلان کیا تھا کانگریس کے چیلوں کے لیے اپنے, کیا وہ صرف بکری کا 3 ٹائم دودھ پیئیں گے, تو بڑے پریشان ہوئے. پہلے تو ان کو موٹیویٹ کیا کہ آپ کو یہ چاہیے یہ چاہیے. ہم سب جانتے ہیں ہندوازم میں گوشت کھانا کسی بھی طرح کا جائز نہیں ہے. اب گاندھی جی اڑ گئے. کسی خیر خواہ نے مشورہ دیا کہ جو بکری گھر میں گاندھی جی نے پالی ہوئی نا اسے روزانہ 1 پاؤ کاجو, 1 پاؤ اخروٹ, 1 پاؤ بادام, 1 پاؤ پستے کھلاؤ. اچھا بکری جب گھاس کھائے گی نا تو گھاس جیسا دودھ دے گی. بکری جب اخروٹ, بادام, کاجو اور پستے کھائے گی تو دودھ کے اندر وہ غذائیت آئے گی. گاندھی جی صرف وہی دودھ ہی پیتے تھے لیکن گاندھی جی مینٹین تھے, صحت کا کوئی ایشو نہیں تھا. وہ زمانہ اور آج کا زمانہ انڈیا میں ایک مثال بن گئی. گاندھی جی کی بکری جو کھائے گی وہ لوٹ آئے گی. جب ہم ڈپریس ہوتے ہیں ہم انوائرمنٹ کو ڈپریس کر دیتے ہیں. عورتیں گاندھی جی کی بکری کی طرح ہوتی ہیں. یہ جب ان کانوں سے جلی کٹی اندر جاتی ہیں تو ان زبان سے میٹھے میٹھے پھول وہ صرف کہانیوں میں جھڑ سکتے ہیں. حقیقتاً آپ سوچیں اگر آپ نے دوپہر کے ٹائم ایک پیر پر کھڑے ہو کر ساری دعوت کا ارینجمنٹ کیا ہے اور تھوڑی دیر بعد بچہ آ کے آپ سے کیچپ سے لیتے ہوئے ہاتھوں سے کہے میں نے آج کسٹرڈ جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے فریج میں بنا کر رکھا تھا اس کی گارنشنگ اپنے ہاتھوں سے کر دی ہے, تو پھر آپ یہ نہیں کہ میری جان پکاسو کا نقشے قدم پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی کبھی ایک ہاتھ اٹھتا اور دل جاتا گدی میں ایسا زور سے لگاؤ کہ 14 طبق روشن ہو جائے. یہی کسر رہ گئی تھی. تم دعوت میں ہاتھ نہیں بٹا سکتے تھے تو کسٹرڈ کا بیڑا گرک کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. لیکن ہم اپنے اندر جو لیتے ہیں, اگر ہم پازیٹیو لیتے ہیں, انرجیز کو لیتے ہیں, اچھائیوں کو لیتے ہیں, ہم یہی چیز ریٹرن کرتے ہیں معاشرے کو. اور اگر ہم سٹریس لیتے ہیں, گرمی سردی لیتے ہیں, جو مائیں گھڑکیاں سہتی ہیں وہ بچوں کو, اور جو مائیں پیار والی باتیں سنتی ہیں, گھر والوں سے اپریسیشن سنتی ہیں, محبت بھرے جملے سنتی ہیں, وہ وہی پلٹ کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک صلوات پڑھے محمد والے. پہلے ساسوں سے کروں یا بہوؤں سے؟ ساسوں سے کیا بیٹھی, ہاں سوائے میرے سامنے تو ایک ہی ساس بیٹھی ہے نا, میں جنہیں پرسنلی جانتی ہوں ساس ہے. ادروائز باقی تو مجھے اندازہ ہے کہ بہت چھوٹی عمر کی بچیاں ہیں. پروردگار انشاءاللہ مولا کے صدقے میں اور شہزادی کے صدقے میں نصیب یاور کرے, اور اچھے سسرال کے ساتھ اچھا شوہر بہت بڑی نعمت ہے. یعنی سسرال الٹا سیدھا بھی ہو, شوہر اچھا ہو تو آپ کی نیا پار ہے, اور پوری دنیا اچھی ہو, لائف پارٹنر اچھا نہ ہو تو زندگی گزارنے کا مزہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلے ہم ساسوں سے اسٹارٹ لے لیتے ہیں نا. وہ تو دیکھیں, وہ صبر کرنا تو بالکل, وہ تو ایک الگ سے فرق. میں نے سوچا تھا آخر میں ان عورتوں کا بھی اجر بیان کریں گے جو صبر کرتی ہیں ہر طرح کے حالات میں. ایسے حالات بھی دیکھیں, ہم پاکستانی معاشرے میں رہتے ہیں, ہمارے معاشرے میں تہمتیں لگا دی جاتی ہیں. ہمارے معاشرے میں زمین کے نیچے سے, پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں عورت بعض مقامات پر بہت مظلوم ہے. عورت خادم بھی ہے, عورت مخدوم بھی ہے, عورت ظالم بھی ہے, عورت مظلوم بھی ہے. کبھی کبھی بیچاری یونیورسل ہے, اس کی وہ قاتل ہے. یعنی اس گلاس کی شاید کوئی وقت ہو, بعض خواتین کے گھر میں اتنی بھی وقت نہیں ہوتی. تو بہرحال ہم پہلے ساسوں سے سٹارٹ لیتے ہیں. ٹھیک, ساسوں کے سٹارٹ کے لیے کچھ 1-1.5 سال پہلے ہم نے اپنے کسی عراقی استاد سے میں نے سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ اچھی سی کوئی آئیڈیل ٹپ دے دیں جس سے انسان اچھی, آئیڈیل تو نہیں لیکن اچھی ساس بن سکے. کم از کم یہ نہ ہو کہ لوگ بد دعا کریں اور دعا کریں کب وفات کا وقت قریب آئے گا. تو انہوں نے ایک بڑا اچھا جملہ تھا, اس جملے سے سٹارٹ ہوں تبرکن. بہرحال ہمارے وہ استاد صاحب اجتہاد ہیں, صاحب یعنی علم و فضیلت ہیں. انہوں نے کہا ایک کام کرو, تغافل. تغافل سمجھتی ہیں آپ؟ غفلت سے نکلا ہے. 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام 8ویں امام کی ایک روایت کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کرتی ہوں. امام فرماتے ہیں کہ مومن اپنی عقل کے 4 حصے کرتا ہے, چوتھے حصے کو استعمال نہیں کرتا.
بہت دفعہ تغافل سے مراد آپ کو کسی کا عیب نظر آیا، آپ نے آنکھیں بند کر لی. 50% اعتدال کے ساتھ. یہ جتنی بھی ٹپس میں بتاؤں گی سب اعتدال کے ساتھ. اتنا اس کو سر پہ مت چڑھائیں کہ پھر آپ کے بچے، آپ کے پوتے پوتیاں بڑے ہو کر آپ کو بددعائیں دیں کہ دادی اگر آپ نے اس وقت کنٹرول کر لیا ہوتا، نپ دا ایول ان دا بٹ کر لیا ہوتا تو آج اب میں ایسی سرفری نہ ہوتی کہ کھانا پکائے بغیر چالی سر پر برقع رکھ کر محلے کی گھومنے پھرنے اور گشت کرنے، اور انہیں اتنی پرواہ نہیں کہ گھر میں 4 بچے اسکول سے آئیں گے انہیں کچھ کھانے کے لیے چاہیے. تغافل کرو، ایک آنکھ بند کر دو. چھوٹی چھوٹی سی مثالیں ہمارے گھر میں اطراف میں بکھری پڑی ہیں. ہم دیکھتے ہیں جہاں تغافل آ جاتا ہے وہاں آٹومیٹکلی سہولت آ جاتی ہے زندگی. بعض لوگ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں. میں ایک اپنی پرانی ڈائری ڈھونڈ رہی تھی جو مجھے کل کے میسج آنے کے بعد سے وہ ملی نہیں. اس میں نے پرفیکشنسٹ لوگوں کے 10 کوالٹیز کو ایک زمانے میں نیٹ سے اٹھایا تھا، نوٹ ڈاؤن کر لیا اور بہت کام آئی. کچھ لوگ ہر کام کو بہت پرفیکٹ چاہتے ہیں. ڈائننگ ٹیبل کے اوپر ہر چیز ایسی ہو، دوسرے رنگ کا برتن نہ آئے. اگر میٹھا کھانا ہے تو چھوٹی چمچی میٹھے کے لیے الگ ہونی چاہیے. بریانی والی چمچی سے اگر آپ نے میٹھا کھا لیا تو آپ کی صحت پہ کوئی اثر، صرف پہلے نوالے میں تھوڑا سا ٹیسٹ میں وہ بھی معمولی سا ٹچ آتا ہے. اور بعض لوگ تو ابھی بھی کلچر میں ہیں سویلائز، جو زردے اور بریانی کو ملا کر کھا لیتے ہیں، کچریلے پر دہی ڈال کر کھاتے ہیں، گڑ والے چاول بنا کر اس میں نمکین چاول ملا کر کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر فرض کریں ڈائننگ ٹیبل کے اوپر سب کچھ اچھی طرح پریزنٹ کر دیا گیا اور آپ نے سامنے والے سے ایسی ایکسپیکٹیشن رکھنی ہے کہ اگر فرض کریں بہو پریگنٹ ہے تو بھی پرواہ نہیں، بچہ چھوٹا ہے تو بھی ریلیف نہیں. ورنہ دنیا میں بہت بڑے بڑے قوانین کے اندر جس کے ساتھ چھوٹا بچہ ایئرپورٹ پہ بعض اوقات ان کو الگ سے لائن میں نہیں کھڑا رہنا پڑتا، ان کو الگ سے ویل چیئر والوں کے ساتھ ڈال دیا جاتا ہے کہ آپ اس لائن سے گزر جائیں. آپ کے ساتھ اسٹالر میں پرام میں بچہ ہے، آپ کیسے ان لوگوں میں 150-200 لوگوں کی لائن میں کھڑے ہوں. لیکن گھر میں اس عورت کے لیے ریلیف نہیں ہے. سب کچھ اچھا تھا، جہاں پر وہ چمچیوں کی بات آئی وہیں پر ساری کی ساری مٹی سر میں ڈل گئی. تغافل سے کام نہیں. اور کبھی کبھی مہمان کو بھی محسوس نہیں ہوتا. میں نے آپ کو یاد ہے 2-3 ہفتے پہلے وہ کوفتوں کے اندر نمک تیز ہونے والی سٹوری سنائی تھی. آپ کو سنائی تھی کسی اور مدرسے میں سنائی تھی. بہت سال پہلے ہمارے کچھ ایسے مہمان آتے، کچھ مہمان ہوتے ہیں نا جن کے ساتھ ہی آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہونے لگ جاتا ہے اور آپ تسبیح لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ میری عزت سے چلی جائے، عزت سے چلے جائے. اتفاق ایسا ہے کہ وہ خاتون جو ساتھ آ رہی تھی سینئر، ان کے بارے میں بڑا ہی مشہور تھا کہ وہ کسی کے نقص کو دیکھ لیتی نا ساری دنیا میں پھیلاتی. تو میں نے سوچا تو کیا معاملہ. اتفاق ایسے 2-3 چیزیں بنائی، اس میں کوفتے تھے مین آئٹم، اس میں نمک تیز ہو گیا. نمک تیز ہونے کا سب سے آسان نسخہ کیا تھا؟ آٹے کی گولیاں بنا کر ڈال دو. مزے کی بات ہے آٹے کی گولیاں ڈال دو تھی، نکالنا یار کیا نتیجہ نکلا. اور آپ کمال دیکھیں، خاتون ظاہری بات اب ایک جہاں پر مثلا 20 افراد بیٹھے، ایک بڑا بیٹھے، ہم اوبیسلی پہلے ڈونگا نہیں سرو کریں گے. میں نے ان کو بڑے کام کے ہاتھوں سے جلاتے پڑتے ہوئے ڈونگا سرو کیا. انہوں نے جیسے ہی چمچ سے پہلی چیز کوفتے کے نام پر اٹھائے وہ آٹے کی وہی گولی تھی، اور گولیاں میں نے تھوڑے بڑے سائز کی بنائی تھی. اور میں نے اسی وقت جناب سیدہ سے توسل شروع کر دیا. تو ان کے بیٹے نے ان کے ہاتھ سے یہ کہہ کر پلیٹ لے لی کہ امی آپ کا کولیسٹرول بہت ہائی ہے، یہ بیف کے بنے ہوئے ہوں گے، آپ کے لیے کھانا مناسب نہیں ہے. میں نے کہا دیکھو اس کو کہتے ہیں جلد سے جلال تو پڑھنے کا کام آ گیا. لیکن اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی تغافل، جیسے آپ کے اندر تغافل بڑھے گا لوگ آپ کی شکل دیکھ کر گھبرائیں گے نہیں. دیکھیں ابھی ہم ساس اور بہو کے موضوع کو 1 سیکنڈ کے لیے سائڈ پر رکھ کر ایک مثال دیتی ہوں. میں بعض اوقات دوستوں سے کہتی ہوں ہمارے گھر کچھ مہمان ایسے آتے ہیں ہمارا دل ہول جاتا ہے. کبھی ایسا آپ ہفتہ صفائی منا رہے ہیں، ایک طرف ایک بچے کے ساتھ مل کر جالے اتار رہے ہیں، دوسری طرف آپ میں آدھی الماری اور ٹائم ہے، بلیچ اور سرف کے اندر برتن بھگوئے ہوئے ہیں. ایسے میں کوئی آ جائے گا وہ صرف آپ کا نقص دیکھے گا ہوم بی کی طرح. وہ کہے گی ہائے اللہ گھر کے اندر کتے لوٹ رہے تھے. اور اب یہ جہاں جہاں جاتی جائیں گے آپ کی صفت کو، ان کو یہ گوگل کی بھی امی جان ہے، یہ فیس بک کی بھی ابا جان ہے. یہ اتنا اسپیکٹ کریں گے اس بات کو کہ آپ کی ساری سالوں کی محنت آٹومیٹکلی دیوار سے لگ جائے گی. لیکن کچھ لوگ سہولت والے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے انہوں نے یہ چیز دیکھ لی، یہ کسی سے کہیں گے. ان کی جیسے جیسے انسان کی شخصیت میں تغافل بڑھتا ہے کوئی بات نہیں. ہمارے پنجابی میں بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں، کوئی گل کولو نہ جان دو، یعنی بات گزر جانے دو، اٹس اوکے، ہو گیا بات ختم. اور بعض لوگ اتنے ہی سینسیٹیو ہوتے ہیں. بچے نے اس وقت کیوں مثلا جہاں پر سوسو کر دیا، وہ بچہ تھا وہاں پر اس کا دل چاہنے کر دیا. جب تک بچے پوٹری ٹرین ہو رہے تھے دیکھا نہیں، جہاں وہ بادشاہ ہوتے ہیں ان کا جہاں دل چاہتا ہے وہ نجس کر دیتے ہیں. سو کہ ہو گیا چھوڑ دیں. آپ اس بات کو پسند بتنگڑ نہ بنائیں. انسان تغافل یعنی بات کا بتنگڑ نہ بنایا جائے. بعض لوگ بتنگڑ نہیں بناتے، یہ آئیں گے ان کو سنایا جائے گا
یہ آئیں ان کو سنایا جائے گا، وہ آئیں گی. آپ کے خیال میں ایسا شخص کتنا پسندیدہ اور محبوب ہو سکتا ہے؟ کسی بھی رشتے میں ہم ایسے شخص کو پسند نہیں کرتے. تغافل یوں انہوں نے بڑی اچھی مثال دی. کہا میں نے ان سے کہا مثال دیں اپنے استاد سے. کہا فرض کرو مثلا بہو بچے کے ساتھ کہیں جا رہی ہے، آپ کو بچے کا حلیہ مناسب نہیں لگ رہا. یہ بہت پریکٹیکل مثال دی انہوں نے، بہرحال بہت پریکٹیکل مثال دی. آپ نے دیکھا کہ وہ بچے کو لے کر جا رہی ہے، آپ کو مناسب نہیں لگ رہا، یہ مثلا بچہ فلان کے گھر جا رہا ہے وہ، اور بعض اوقات بچے گھر میں کپڑوں کا واقعی نشر کرتے تھے. آپشن نمبر 1 کھڑی ہو تو 1 منٹ رکو، بچے کا منہ ہاتھ دھلاؤ، اس کے کپڑے بدل دو. آپشن نمبر 2 ہمت نہیں ہے، کبھی ہم بھی تو 19-20 ہے نا، ہم بھی تو بہرحال کبھی ڈھیلے ہیں، کبھی اچھے ایکٹیو ہیں، کبھی فریش ہیں، کبھی مرجھائے ہوئے ہیں، تو پھر چپ کر جاؤ اور آنکھیں بند کر کے اسے جانے دو. اور اس چیز کو بیٹے اور شوہر سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تغافل. دوسرا تساہل، یعنی وہ سستی والا تساہل نہیں، سہولت دو. سہولت دو میں پھر میں کہوں اعتدال کے ساتھ، ایسی سہولتیں مت دیں دوسروں کو کہ جو آنے والے وقت میں آپ کے لیے نفرین اور بددعا کا سبب بن جائے. اعتدال کے ساتھ جاتا الوسطی ہی جاتا، اعتدال کا راستہ ہمیشہ چلتا ہے آگے کے ساتھ. مثال کے طور پر آپ بہو لائے سویٹ 16 کی. پچھلے دنوں مجھے کسی نے کہا، ان کے صاحبزادے ڈینٹسٹ تھے، کہہ رہی مجھے بچی چاہیے پڑھی لکھی. میں نے کہا اچھا کتنے سال تک کی؟ کہتی کم از کم، میرا بیٹا کہتا ہے بچہ ڈینٹسٹ ہے تو وہ ظاہر بات ہے 9th کی بچی سے تو شادی نہیں کرے گا، کہتی کم از کم گریجویٹ ہو. میں نے کہا کیا پیدا ہوتے ہی اسکول چلی جائے گی؟ آپ کو 16 سال میں گریجویٹ لڑکی عرفہ کریم جیسی کوئی بچی ملے گی، وہ بھی بیچاری دنیا سے چلی گئی. لیکن ادروائز آپ کو نارمل معاشرے میں اگر آپ گریجویٹ بہو ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ پھر 20 سال کی ڈھونڈے نا. نہیں اچھا آپ کو 16 سال کی بہو چاہیے اور روٹیاں آپ اسے 60 سال والی مانگتے ہیں. مانگتے یا نہیں مانگتے؟ مانگتے نا. ہمارا معاشرہ ایسا ہی، کیسی روٹی پکائی ہے، یہ آٹے کے اندر کیا گلٹیاں ڈال دی ہیں. اور ٹھیک ہے اوکے، ہم بھی جوانی میں ایسے ہی آٹے گوندتے تھے. تھوڑا سا پیچھے مڑ کر بھی تو کبھی دیکھا کریں ہم نے کس طرح کے کام کیا اور ہمارے اطراف والوں نے اسے کیسے کور اپ کیا اور کس طرح سے اس وقت کو گزرنے دیا. بلاخر الحمدللہ ایک وقت کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا. آپ اچھے کھانے پکا لیتے، اس صبح سے لگی ہوئی ابھی تک حلیم نہیں پوری ہوئی. آپ 16 سال کی بچی سے 60 سال والی مہارت نہیں مانگ، ورنہ پھر آپ شیف ذاکر کی کسی ٹرینڈ بچی سے شادی کر لیتی جو دھڑا دھڑ. میں نے ایک دفعہ اپنے بچے سے پوچھا، ہاسٹل میں رہتا تھا مذہبی تعلیم کے لیے، تو میں نے کہا سہری میں کیسے ایک شیف جو ہے وہ سب کو پراٹھے دیتا ہے؟ تو کہا ایٹ اے ٹائم بڑا ڈبہ ہے اس کے اوپر 8-8 10-10 پراٹھے، جیسے باہر پٹھان لوگ ہوٹلس میں لے کے بیٹھے تھے. میں اور آپ، ہم گھریلو خواتین آلموسٹ ہمارے درمیان بچی ہیں، آپ خواتین بھی نہیں کہنا چاہیے، بعد میں پکڑ کے مجھے ماریں گے، لیکن میں آپ سے سوال کروں، میں اور آپ ایٹ اے ٹائم 4 یا 6 پراٹھے سنبھال سکتے ہیں؟ میں تو ایٹ لیسٹ نہیں سنبھال سکتی. 4 جلے ہوئے ہوں گے اور 4 کچے اترے ہوئے ہوں گے. ہم ایک وقت میں ایک ہی پراٹھا بناتے ہیں، اسی کو مہارت سے بنا لیتے ہیں، بیل لیتے ہیں، اندر مارجرین لگا لیتے ہیں، کسی کے لیے دیسی گھی لگا لیتے ہیں، معاملہ ختم کر دو. لیکن آپ جیسی لائن ہے وہ اممیچور ہے، وہ بچی ہے. پودے کے لیے میں نے ایک دفعہ محفل مرتضیٰ میں شادی کے میلاد میں ایک بڑی اچھی شاعرہ آئی ہوئی تھی، انہوں نے کہا پودے میں اور لڑکی میں ایک صفت مشترک ہوتی ہے، آپ اسے پچھلے انوائرمنٹ سے نکال کر اگلے ماحول میں مٹی میں ڈالیں گے نا، پچھلی سے اچھی آب و ہوا بھی ہوگی تو وہ کچھ دیر کملایا رہے گا. آنے والی بہت سارے رشتوں کو چھوڑ کر آئی ہے. یعنی ہمارے یہاں بعض اوقات ابھی بھی ایسا ماحول ہے، بیٹیاں تھوڑا سا ڈائننگ ٹیبل پہ کرتی ہیں تو ابا سے نہیں ملا بچوں کھانے کا پھر تمہاری بھی نے ٹینڈے بنا لی، چلو جاؤ انڈا بنا کے کھا لو، وہ پرسوں کی تھوڑی سی وہ بچی ہوئی ہے وہ کھا لو. ہوتا ہے ایسا. اچھا بعض اوقات بیٹیوں کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو آتے ہیں، ابا کا دل ساتھ ہی نرم پڑ جاتا ہے. لیکن یہ سسرال ہے، سسرال کی روٹی ایسی آسانی سے ملتی نہیں ہے، جو پکا چپ چاپ کھا لو، ورنہ یہ ساری زندگی کا تانا بن جائے گا. اتنی نخریلی ہیں ہماری بہو صاحبہ کہ ٹینڈے کھانے والے دن تو وہ کھانے کی بھوک ہڑتال کر دیتی ہیں. لیٹ ہر فری، اسے تھوڑی سی اسپیس دے. بعض اوقات ساسیں یہ بھی کرتی ہے کہ باپ کے گھر میں یو پی ایس نہیں تھا، یہاں یو پی ایس بھی ہے، باپ کے گھر میں اے سی نہیں تھا، یہاں اے سی بھی ہے، باپ کے گھر میں گاڑی نہیں تھی، یہاں گاڑی بھی ہے، سب کچھ یہاں پر ہے، میرے ماں باپ نہیں ہے. تھوڑی سی اسے اسپیس دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ ساری ساسوں کو جائے پلو کے ساتھ باندھنے. خیر جس اسپیڈ پہ ہم شہلاز بدلتے ہیں پلو سے باندھنے کا فائدہ نہیں ہے. نہیں یعنی دل سے دل پر لکھ لیں کہ سہولت دے سامنے والے کو، تھوڑا چھوڑ دے. اب چوتھی ٹپ، اپنے ساتھ تقابل نہ کریں. مشکل لفظ ہو گئے نا آج کا میرے درس کا محور تے ہے، میں آخر میں پھر 3 تے دے کر چلی جاؤں گی. تقابل، مقابلہ بازی. ہم تو یوں کرتے تھے. مجھے ایک جملہ بڑا اچھا صبح میں نے آغاز سے بھی ڈسکس کیا مرحوم ہاشم جعفری صاحب کا، بہت ہی پیارا جملہ کا. اگر میرے والد مرحوم، یہ ان کے جملے ہیں جو میں نے خود اپنے کانوں سے
ایک مجلس میں سنے، کہا اگر میرے والد مرحوم 4 میل پیدل چل کے کسی اسکول یا کالج جاتے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس کنوینس نہیں تھی، مجھے اللہ نے اگر گاڑی دے دی پیدائشی تو پھر میرا حق ہے میں گاڑی میں بیٹھ کر آدھا کلومیٹر بھی اسکول تک مجھے گاڑی میں چھوڑا جائے. یعنی بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو گھر میں ہمارے زمانے میں، اچھا یہ کام ہم اپنی اولاد کے ساتھ بھی کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں اور وہ چڑ جاتے ہیں. نانی سے پوچھو، ہم تو نانی کے سامنے ہمارا کتا بیٹھ جاتا تھا، اور اکثر امیاں پتہ دھمکی کیا دیتی تو مجھے بھی یاد ہے 80 کے بعد 90 کی دہائی میں امیوں کی فیوریٹ دھمکی تمہارے ابو والے، وہیں پر دل بیٹھ جاتا، پتہ نہیں کیا ہوگا، خدا سا ابو ہے کوئی ہٹلر تھوڑی ہے آئیں گے. کبھی بہت میکسیمم ہوا. اور ہمارے زمانے کے ابا ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے تھے. بیٹیوں کے لیے خاص کوٹا ہوتا ہے، جیسے حکومت نے کوٹے رکھے تھے نا فوجیوں کے لیے، کچھ نہیں، اچھا بیگم نہ ڈانٹو، تم اتنی سختی نہ کرو. لیکن پھر بھی امیوں کی فیوریٹ دھمکی بھی یہی ہوتی تھی، باوجود تمام پیار کے امیوں کے فیوریٹ تمہارے ڈیڈی آ گئے، تمہارے ابا آ گئے، وہیں پر دل بیٹھ جاتا. میں پتہ نہیں کیا ہوگا، ان کے آنے سے پہلے سو جائیں، دادی کیا ہوش میں چلے جائیں، کسی پھپھی کی پناہ میں چلے جائیں، ابو کے ساتھ شکایت سے سامنا نہ کریں. لیکن آج کل کے بچے ایسے نہیں، بولتا امی سے کہتے ہیں ابو آ گئے. آپ کو میں بتاتی ہوں، آپ نے فیس بک کے اسٹیٹس سے کیا ڈالا، آج کل کا بچہ دھمکی دیتا ہے ماں کو، ٹھیک ہے نا. اپنے ساتھ ہم تقابل کیوں کرتے ہیں؟ چلیے آپ کو 1 منٹ دیا، کرتے یا نہیں کرتے؟ آپ نے مان لیا، ہماری امیاں بھی کرتی تھی، ہم تو نانی ایک وقت میں اتنا کام کر لیتے مثلا، اس طرح کی بات. ہر جنریشن آنے والی جنریشن کو اپنی مثال کیوں دیتی ہے؟ اپنے ساتھ کبھی تقابل مت کریں. ہم تو صبح 5 بجے اٹھ جاتے تھے، اکثر آپ نے منہ سے کسی پڑھے کے سنا ہوگا، ہمارے زمانے میں تو ہم 5 بجے اٹھ جاتے تھے. رات کو آپ ٹی وی دیکھتے نہیں تھے، واٹس ایپ پر رات کو لیٹ نائٹ وہ چیٹنگ نہیں کرتے تھے، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا انٹرٹین ہونے کے لیے سوائے ایک کا 8 سے 9 بجے والا پی ٹی وی کا ڈرامہ دیکھا، اور 9 بجے سب بستروں میں کھڑا، اور 9-10 تک سب کے خراٹے گھر میں گونج رہے ہوتے تھے. تقابل مت کریں. میرے نصیب میں جو نعمتیں تھیں میں نے ان نعمتوں سے فیض حاصل کیا، اس کے نصیب میں جو نعمتیں اس کو اس کے نصیب کی نعمتیں حاصل کرنے دو. حتیٰ تقابل کے بعد میں ایک جملہ کہہ دوں، ابھی بھی بعض بڑے بضد ہوتے ہیں کہ چٹنی سل بٹے پر ہی پیسی جائے گی. اگر آپ کی بہو گجریلے کے لیے یا گاجر کے حلوے کے لیے چاپر میں گاجروں کو چاپ کر دیتی ہے، لیٹ ہر فری. یہ مت کہیں خدا را ہم تو کدو کش سے گاجریں 5-5 اور 20-20 کلو کیا کرتے تھے، اور تمہاری پھوپھی ساسوں کے گھر بھی گاجروں کا حلوہ جایا کرتا تھا سردی کے شروع میں. نہیں، ٹھیک ہے، میں چاپر میں خوش ہوں. چاپر میں آنے والی نسل سیدھے رحمت شیریں سے اٹھائے گی اور لا کر ہمارے آگے رکھ دے گی. وہ چاپر میں بھی ڈالنے والی جنریشن نہیں ہے. اپنے ساتھ تقابل بولے. مجھے پتا تھا موضوع ایسا ہے، لیکن آپ لوگ تو ایسا آگے سے چپ کر کے دیکھتے رہیں گے. مجھے شام میں سیٹرڈے کی کلاس دے دیں، میں تو لینی نہیں ہے. آپ ایسا رسپانس دیں گے. اپنے ساتھ تقابل نہ کریں، نہ بہو کا، نہ داماد کا، نہ بیٹی کا، نہ بیٹے کا. میں اپنا نصیب، اپنی سوچ، اپنی عادتیں، اپنا ایٹیچیوڈ. ہم تو بیماری میں بھی کھڑے ہو جاتے تھے. سنے نا یہ جملے، ہے نا؟ کیسا اب دل جلیبی بول رہے ہیں آہستہ آہستہ. کس نے ہم نے یہ جملے اوکے. یعنی اس کے اندر میں نے ایک مثال دی ہے کہ اگر میری والدہ نے، مرحومہ نے مٹی کے تیل کے چولہے پر سالوں پکایا، اور پکایا ہے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، ہم لاہور میں تھے، مٹی کے تیل کے چولہے پر کئی سال پکائے انہوں نے، لیکن اس چیز کو باعث نہیں بنایا کہ ہم بھی مٹی کے تیل کے چولہے پر پکائیں. مجھے یاد ہے نہاری کی خاص ریسیپی سے وہ آٹے سے بند کر کے بڑے سے پتیلے کو لکڑیوں پر رکھ دیا کرتی تھی، وہ رات میں لکڑیاں سلگتی تھیں، اب پائے اور نہاری اس طرح کی چیزیں. ہم کوکر والی جنریشن ہے، اور اگلی جنریشن ہم سے بھی 2 قدم آگے والی ہے. وہ ٹائمر میں ڈال کر چلی جائے گی، وہ یونیورسٹی جائے گی، خود ہی پیچھے سے ٹائمر بند ہو جائے گا اور وہ کھانا ان کے آنے تک پک جائے گا. زمانے کی روش کو سمجھیں، جس طرح سے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا نے فرمایا ادبوا اولادکم بغیر زمانکم، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ اپنے زمانے کے مطابق نہیں. ہم یہ کام اپنی ساری جنریشن کے ساتھ کرتے ہیں، اس میں بہویں داماد سب آ جاتے ہیں. تم سے تو اچھا ماؤں کے بھی پیٹنٹ تک تانے ہوتے ہیں، تم سے تو 4 قدم چلا نہیں جاتا. ہم تو یہاں سے وہاں تک پیدل چلے جاتے، مثلا یہاں سے لانڈی تک پیدل چلے جاتے ہیں. اس طرح کے جملے. لانڈی تو خیر زیادہ ہی دور ہو گیا، یہاں سے قریب کون سا، مثلا آپ 15-20 منٹ کی واک کوئی جگہ کا نام لیں. ہاں واٹر پمپ تک پیدل چل جاتے تھے، عالمہ کی مجلس میں ایسے پیدل ٹہلتے ہوئے چل جاتے تھے، شب بیداری میں ایسے چل جاتے تھے. آج کل کی لڑکیاں ذرا سا نہیں چلتی، رکشے کو ہاتھ دے دیتی.
ٹھیک ہے لیٹ ہر فری, اللہ نے اس کے نصیب کا رکشے کا پیسہ بھیجا ہے, بھائی جانے دو اس کو, رکشے میں جاتی ہے, خود ہی وزن کم نہیں ہوگا, بعد میں پریشان ہوگی, جم جائے گی, ہمارا کیا جائے گا, کرنے دے. اچھا اب پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز, بعض اوقات ساسیں ایک بہو کی تعریف سب کے بیچ میں ہمیشہ کرتی ہیں. ایک بہو وہ روزینہ, وہ صدیقہ, وہ رضیہ, وہ پتہ نہیں سمینہ, وہ پتہ نہیں تہمینہ, بہت کرتی ہیں. میں آپ کی خدمت میں ایک روایت پڑھتی ہوں آگئے سید ہاشم رسول محلاتی کتاب چہر حدیث سے, ظاہراً 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, امام کے بیت الشرف سے باہر ایک بچہ آیا, امام نے اسے زانوں پر بٹھایا, سر پر ہاتھ پھیرا, پیار کیا, بچہ اٹھ کر چلا گیا. امام کے پاس جو صحابی تشریف فرما تھے, امام نے کہا کہ یہ بچہ اس قابل نہیں ہے, مفہوم بیان کر رہی ہوں اپنے الفاظ میں روایت کا, یہ بچہ اس قابل نہیں کہ اسے اتنی محبت اور توجہ دی جائے, لیکن ہم دیتے ہیں. راوی نے کہا, یہ ابن رسول اللہ کیوں, جب یہ اس قابل نہیں ہے تو نہ دیں. کہا ہم نہیں چاہتے ہمارے گھر میں وہی مصیبت آئے جو اولاد یعقوب پر آئی. یعقوب کی زیادہ توجہ سبب بنی کہ فرزندان یعقوب میں حسد کھڑا ہوتا ہے. مثالیں دینا یہ کام بھی ہوتا ہے. مثالیں تو ہمیشہ یہاں پر رہتی ہیں. اس کی بہو 20 کلو مچھلی کو ایسی مسالہ لگا لیتی ہے چلتے پھرتے, 50 بندوں کی دعوت ایسی ارینج کرے, پھر اسی کی بہو کی بات چاہتے نا, آپ رشتہ لے کر ہمارے بگ گھر کیوں آئے تھے. لیکن اس طرح کی مثالیں دینے سے سوائے گھر کے اندر نفرت, کدورت اور کینے کے کچھ بھی نہیں ملتا. یعنی اگر کوئی پازیٹو سوچ رکھ کے بیٹھا ہے, اگر خصوص بعض اوقات اگر 3-4 بیٹے ہیں, بعض اوقات ایسا بھی سینیریو, بیٹے 3-4 ہیں, ایک بیٹے کے ساتھ رہ رہی ہیں, سیٹنگ ہو گئی, دل لگ گیا, گھر میں ٹھکانا, یا بعض اوقات ایک بیٹا ساتھ رہ رہا ہوتا ہے, ماں باپ کے سب آہستہ آہستہ اپنے اپنے آشیانے بنا لیتے. اب یہ جو ساتھ رہ رہی ہے بہو, پورا رمضان آپ کو سحری, افطاری, بیماری سب جھیل رہی ہے. اس بہو نے ایک دن 15 رمضان کی رات شب ولادت ایک ٹرے بھیج دیا, اس میں تھوڑی سی فروٹ چاٹ تھی, تھوڑے سے دہی بڑے تھے, تھوڑا سا کچھ اور اللہ تھے. اب آپ 24 گھنٹے اس کے قصیدے پڑھتی رہی. اب جو وہ بیچاری ساتھ رہ رہی ہے اس نے کیا گناہ کیا, وہ تو آپ کو فل ٹائم چاہ رہی ہے نا, لیکن ہم اس فل ٹائم رہنے والی کو فور گارنٹیڈ لے لیتے ہیں, اور ان کی تھوڑی سی بھی زحمت, مثلا کوئی اسٹیٹ سے آ گیا, ایک تھیلا دے گیا, 4 پرفیوم سے 2 برانڈیڈ چوچنے والی کوئی چیزیں تھیں, وہ بیچاری تو بڑا کرتی ہے. آپ یہ وہ بیچاری کر کے جو ساتھ رہ رہی ہے اس کی محنتوں کو ہدر اور ضائع نہ کریں. حد سے زیادہ تعریف اور محبت حسد کو جنم دیتی ہے, چاہے وہ اولاد ہو, چاہے وہ بار والی وہ دوسرے والے بچے آ جائیں. مثلا آپ کا کوئی بہو ہو یا چاہے داماد ہو, بعض اوقات ساسیں دامادوں کے معاملے میں بھی نہیں کرتے ہیں. وہ اس داماد کو دیکھے ہمارے سیدھے سے مزاج کا ہے, آتا ہے, بیٹھتا ہے, کھا کر چلا جاتا ہے. تم تو میاں جب تک 20 دفعہ فون نہ کرو آنے والے نہیں ہو. ویسے جو فون کر کے پروٹوکول کے ساتھ آتے ہیں ان کو پروٹوکول بھی بڑا ملتا ہے. وہ بیچارہ آتے نا, کڑی پکی تھی, کڑی کھا کر چلا جاتا ہے. یہ جو پروٹوکول والا آتا ہے اس کے لیے فون کر کے چرگے منگوائے جاتے ہیں کہ اتنے بڑی عرصے کے بعد انہوں نے شکل دکھائی ہے. قدرت کے ایک قانون کو, 7واں جملہ, قدرت کے ایک قانون کو قبول کرے. جب چاند آتا ہے تو سورج کو جانا پڑتا ہے. اتھارٹیز کو کنوے کرے. اپنے آپ کو ہمیشہ ملکہ کل, مرجع کل فی جہان تشیع نہ سمجھے کہ میں, جس گھر کے اندر میں ایک فرد کی سالاری اس طرح سے حاکم ہو جائے کہ دین بیچ میں سے چلا جائے, آٹومیٹکلی وہاں شیطانی وسوسے, وہاں جھگڑے, وہاں فساد بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ کچھ چیزوں کی اچھا بعض ساسیں ایسا کرتی ہیں, آئی تو آج سے کچن تمہارا, ایسی بھی ہیں. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جب سے یہ بہو آئی ہے پھلیاں تو پکی ہی نہیں, کریلے تو پکے ہی نہیں. بیوی پہلے اتھارٹی دینے سے پہلے سوچ لینا تھا, سوچ لینا. میں کل پرسوں اپنے کسی بچے کے ساتھ کہیں سے آ رہی تھی, میں نے کہا جب تمہارے ساتھ بیٹھنے سے پہلے آخری سوچ میری ہوتی ہے کاش میں نے انشورنس پالیسی لے لی ہوتی اپنی. جس طرح سے تم گاڑی چلاتے ہو مجھے لگتا ہے یہاں سے میں تختے غسال پہ, وہاں سے میں وادیوں سے جاؤں. کچھ کام کرنے سے پہلے سوچ لے. عوارض, میری پسند ممکن ہے ٹریڈیشنل فوڈز ہوں, مثال دے رہی ہوں, میری سے مراد دیکھیں, پھر میں آپ کو رکھ کے دوں تو آپ کو تانا لگے گا کہ یہ کیا میڈم آئی اور 4 تانے دے کر 10 کے نام پر چلی گئی. اچھا ممکن ہے میرے گھر کے بڑوں کو وہ ٹریڈیشنل فوڈز اچھے نہ لگتے, یا آج کل کی وہ برگر ٹائپ کی جو جنریشن ہے, دیکھتی ہیں 4 بن سیکے, فریزر سے کباب نکالے, 4 پتے کاٹے, تھوڑا سا کھیرے, ٹماٹر, کیچپ, مائونیز ڈالی, یہ لو کھاؤ.
اب جس شخص کو کریلے گوشت کھانے کا ہڑکا اٹھ رہا ہو اسے یہ برگر اچھا نہیں لگے گا. اچھا مجھے اچھا نہیں لگے گا اٹھ کے بنا دو بیوی. اگر مجھے اچھا نہیں لگ رہا, کبھی ایسا ہوتا ہے ہم یہ کام بچوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں. کبھی بچے سیلیبریشن کو اپنے اختیار میں لے رہے ہیں, ٹین ایجر سے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر بڑی توانائی ہے. اور میں ہمیشہ بچوں کے سامنے اس معاملے میں سر تسلیم ہم کے رہتی ہوں, مدرسے کے بچے ہوں, گھر کے بچے ہوں, میرے اپنے بچے ہوں. میں کہتی ہوں تم لوگ آئی کیو لیول مجھ سے بہتر ہے, تمہاری سوجھ بوجھ مجھ سے اچھی ہے, تمہاری اسمارٹنیس سیکنڈز میں گوگل میپ نکالیں گے, اس جگہ لے جائیں گے. ہمارے پنجابی میں ایک لفظ ہوتا ہے ٹٹھے خوں, جس کا کوئی سر پیر نہیں وہاں پہ بھی پہنچا دیں گے. ماما یہ دیکھیں گوگل میپ سے آپ کو پہنچا دی نا, آپ نے جو ایڈریس دیا تھا تھوڑی دیر پہلے. اسمارٹ ہے. ہم نے انہیں اتھارٹی دی, یا اتھارٹی مت دیں یا دیں تو پھر سر تسلیم ہم کر لیں, یا پھر اگر بہت ہڑکا اٹھے اتوار والے دن کھڑی ہو کر کہیں آج کھانا میں پکاؤں گی. اچھی بات ہے. اپنے آپ کو بیکار مت بنائیں. یعنی مجھے کل میں نے آخر مجھ سے ایرانی کا ایک بڑا پیارا جملہ ظاہر لطائف حکیمانہ میں پڑھا. انہوں نے کہا مفاتی کا ورژن 2 ہونا چاہیے مارکیٹ میں. تو میں سوچ میں پڑھ کے یہاں تک پڑھ کے ایک جملہ میں سوچ میں پڑھ کے ورژن 2, اتنی دعائیں اتنے اعمال توبہ. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے محدث کے سامنے کوئی فارغ البال شخص کھڑا جس کے ساتھ نہ بچے ہیں, نہ بچوں کی سحری ہے, اور گھر میں نہ کوئی نابالغ ایسا ہے جس نے دوپہر میں لنچ بھی مانگنا آپ سے. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے کہا مفاتی کا سیکنڈ ورژن سے مراد ہمیشہ ہاتھ میں تسبیح نہیں, کبھی مٹر کے دانے بھی نکال دو. ٹھیک ہے, اس وقت سب سے زیادہ میں نے مثال بڑی پرفیکٹ عورتوں کی, اس وقت مٹر آخر میں ریڈیو پر ڈھیر لگا ہوا ہے, نکال کر 5 کلو فریزر میں ڈال دیں. کبھی مٹروں والے چاول بنائیں, کبھی مٹر گوشت کے اندر ڈالیں, کبھی کیوے کے ساتھ بنائیں. لیکن ہمیشہ عبادت یہ نہیں ہے کہ میں تسبیح کے دانے گراتی رہوں. میں اپنے ٹائم کو اچھی طرح یوٹیلائز کر سکتی ہوں. میں کچھ عرصہ پہلے کسی فیملی کا رہنے کا اتفاق ہوا تھا. ان سربراہ جو تھے گھر کے, حالانکہ وہ بالکل ہی بیچارے بستر پر تھے, لیکن ان کا میتھس اچھا تھا, انگلش اچھی تھی, وہ اپنے پوتے پوتیوں کو لے کر ٹیوشن پڑھا رہے تھے. اپنا ہنر نئی نسل کو دو, بجائے اس کے کہ بیکار بیٹھ کر صرف تنقید برائے تنقید کرو. مسئلہ واضح ہوا یہاں تک؟ بہرحال اچھا, اب آخری چیز, اس چیز کے بعد اگر مجھے میرے اس درد کو زیادہ ساسوں نے سن لیا نا تو میرا آنے والے میلادوں میں پتہ نہیں کیا حال ہے کرے گی. بیٹے سے پہلے والی توقعات مت رکھو. پہلے آتا تھا سیدھا آ کر میرے پاس بیٹھا رہتا تھا. وہی بات ہمارے پاس جوانی میں, جوانی نہیں میں ابھی بھی تازہ دم ہوں, لیکن ہمارے پاس بچپن میں کوئی کام نہیں تھا, ہم سو جاتے تھے. اور پھر جب شام کو 7:30 بجے سو جاتے تھے, صبح 6:30 بجے آٹومیٹکلی اٹھ جاتے تھے. میں سنڈے مدرسہ میں ایک دفعہ بچوں سے گئی, ہم نے بچوں سے ایسے پوچھا کہ مدرسہ اچھا لگتا ہے, بولے سنڈے کو صبح نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتی نیند ایک ہی دن سونے کا ہوتا ہے. میں نے کہا تم رات کو 9 بجے سو جاؤ, صبح کتنے بجے اٹھو؟ ایک ٹین ایجر بچے کے لیے 9 گھنٹے بہت انف ہے. تم صبح 6 بجے آٹومیٹکلی اٹھ جاؤ گے, 9 بجے کا مدرسہ ہے. تو کہا نہیں ہم رات کو جاگنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جو رات کو جاگنا چاہتا ہے صبح جوائیاں بھی لینا چاہتا ہے. لیکن اب بیٹے کی زندگی میں ایک اور بھی ہے, تم اسے اسپیس دو بہت اچھے طریقے سے. جو کام جو گرے ہاتھوں سے کھلتے انہیں دانتوں تک مت لے کر جاؤ. مثلا بعض لوگ چاہتے ہیں بلی کی طرح, پیٹ مرغے کی طرح ٹانگ سے باندھ کے رکھیں. بھائی کا رشتہ ہو, بہت معذرت, مجھے ساس اور بہو کا موضوع دیا گیا تھا, لیکن بعضوں کا بھائیوں کے لیے بھی یہی رویہ ہوتا ہے. تم کہاں جا رہے اتوار والے دن؟ ارے میں قربان ہو جاؤں. تم کہاں جا رہے ہو سے کیا مطلب ہے؟ جہاں جا رہے ہیں جانے تو آپ کی بالغ مرد بیگم کو لے کر, بلکہ تم یعنی بہت کم آپ کو ایسا نندوں کا رویہ ملے گا کہ ہم آگے امی ابا کے پاس, تم لوگ جاؤ گھوم پھر رہا. ایسی ہیں دیکھیں, پرسنل نہیں ہونے کی بات ہو رہی, پرسنل ہونے کی بات نہیں ہو رہی, نہیں ہے نا, وہ پیچھے سے ہاتھ ہل گیا, نہیں, جنرل بات ہو رہی ہے. ہم معاشرے میں کبھی بھی ایک شخص کے 4 افراد کی نہیں, میجورٹی اگھتا وہ بیچاری برقع پہن کے تیار ہوتی, جیسے دیکھیے آپ آ گئی. آپا کا ایک سبسٹیٹیوٹ بریکٹ میں سیاپا بھی لکھا جا سکتا ہے. یہ کیا طریقہ ہوا؟ یعنی آپ دوسرے کو اسپیس دیں, بجائے اس کو اسپیس دینے کی آپ نے تو دوسرے کا جینا حرام کر دیا. جیسے میں نے یہاں پیچھے ایک جملہ لکھا ہے کہ بیٹی کے یعنی بعض کا ساسیں کہتی ہیں کہ بیچاری پورے ہفتے کے بعد آئی, یہ پورا اتنا کھیلتی ہے ایسے لگتا ہے سال بھر بعد آئی ہے. اور جب بہو بیچاری برقع پہن کر جا رہی تھی, امی میں امی کی طرف جاؤں, ماموں نے بھی آنا تھا اور ان کے بیٹے کی شادی کی پہلی دعوت, بنو تم تو ہر روز اٹھتی ہو چلی جاتی ہو. وہ بیچاری کہیں نا 21 دن پہلے 3 اتوار پہلے گئی تھی, تو ان کا اتوار ان کو ہر روز لگتا ہے, اور بیٹی کے اتوار کے لیے کیا ہوتا ہے یہ پورے میں ایسی ڈال دیتی ہیں کہ ساری تشدیدیں آ جاتی ہیں. وہ اتنا کھنچتا ہے کہ کیا ظالم ڈھنچوں گے قاری. ایسی سچویشن
بہو کی دفعہ یعنی بیٹی کی دفعہ بہت اچھا لگتا ہے. داماد آتا ہے 3 تاریخ کو پوری کی پوری تنخواہ لا کر ہماری بیٹی کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہے. اور بیٹا انتہائی ناخلف ہے, نالائق, نانجان, پیدا ہم نے کیا, پالا پوسا ہم نے, خون پسینہ ہم نے کیا. جیسے 3 تاریخ ہوتی ہے تنخواہ لا کر بیوی کے ہاتھ پر, اسے اسپیس دے. ہم سورج ہیں, وہ چاند ہے, ہمیں اس کو جگہ دینی پڑے گی. برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.